بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لینا، ہمیشہ ہمت کبھی نہیں ہارنا۔ ہمت ہارے تو سمجھو زندگی کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زندگی کی نعمت دی ہے تو آپ کو ہر چیز کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے نہیں ہے؟ زندگی جب ملی تو خوشی کے دن بھی ہے نہیں ہے؟ زندگی جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو غم کے دن بھی ہے۔ زندگی کی اللہ نے نعمت دی ہے تو امتحانات کے دن بھی ہے۔ ہر دنوں کو لے کر چلنا ہے۔ بس ایک چیز ہمیشہ یاد رکھ لینا، ہمت نہیں ہارنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مشکل آئی تو فوراً اللہ سے رجوع ہونا اور کہنا اللہ یہ آزمائش ہے، میں اس پہ صبر کر لوں اور اس پر شکر ادا کروں۔ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ اس آزمائش سے جلد از جلد فارغ فرمائیے۔ خوشی ہے تو اللہ یہ نعمت آپ نے دی ہے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمت نہیں ہارنا۔ آج آپ باہر کا ماحول جا کے دیکھو کیا ہے۔ وہ ایک جملہ ہمیشہ سے سنے آپ، پھن پھیلائے سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں فتنے۔ کیسے کیسے فتنے وجود میں آ رہے، اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو آپ۔ رات میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، ان حالات میں، ایسے ماحول میں، معاشرے میں ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال دیکھو آپ۔ چہرے پہ داڑھی ہے ماشاءاللہ، ساتھ میں دوست بھی ہے۔ ایک رپورٹر صاحب آئے، سوال کرے ان سے، بھائی بس ایک سوال کرنا ہے میرے کو آپ سے۔ بولے پوچھئے، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ رپورٹر صاحب پوچھے 5 نبیوں کے نام بتلاؤ۔ بس نیچے منی ڈال دیے، کچھ بھی جواب نہیں دے رہے۔ یہ اب موجودہ حالات میں ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال ایسا ہے۔ پھر ساتھ میں ان کے ایک دوست تھے، ان سے پوچھے بھائی 5 صحابہ کے نام بتلاؤ آپ۔ صحابی کس کو بولتے ہیں پوچھ رہا ہوں۔ معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کا حال ایسا۔ پھر انہوں اور ایک سوال کرے، اچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنے آپ؟ یہ کون ہے پوچھ رہا ہوں۔ ایسا ماحول ہے، ایسے حالات ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کا یہ عالم ہے۔ اب ان حالات میں تو سوچو، اگر اب ایسے حالات ہیں تو آگے آنے والے کیسے حالات ہو سکتے؟ ایک طرف مدارس کے اوپر باطل طاقتیں اپنی نگاہیں رکھی ہوئی ہے۔ آج پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ دین سے دور رکھا جائے، علماء سے دور رکھا جائے، اور ماں باپ کا اہم فریضہ ہوتا ہے اولاد کی تربیت صحیح کرنا۔ اہم فریضہ، سن رہے عزیر صاحب؟ ماں باپ کا اہم فریضہ ہوتا ہے کیا؟ اولاد کی تربیت صحیح طور پر کرنا۔ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت صحیح کرتے ہیں تو وقت کے ولی بنتی ہے اولاد۔ ماں باپ نے صحیح تربیت کی، حضرت کاکی رحمت اللہ علیہ
ماں باپ نے صحیح تربیت کی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماں باپ نے صحیح تربیت کی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اولاد ایسی بنتی ہے۔ اب بچے کو عقل بھی نہیں آ رہی، رونا آ رہا تو پہلے ہاتھ میں کیا دے دے رہے؟ موبائل۔ ذرا میوزک سنے تو انہیں خاموش بڑھتا نہیں کرتے، کھانا نہیں کھانا، رو رہا بچہ، ہاتھ میں کیا؟ موبائل۔ کہیں کچھ ہی ایسا موبائل ہاتھ میں کیوں دے رہے آپ؟ ریڈیشن رہتے نا، کارٹون دیکھے تو کھانا زیادہ کھاتا دھونے والے۔ لیٹسٹ دور کے لیٹسٹ ماں باپ، ماڈرن دور کے ماڈرن ماں باپ، کھانا کھلا رہے، ہاتھ میں موبائل ہے، بدلا رہے۔ کیا؟ کارٹون دیکھے تو دھونے والے زیادہ جاتے حلق کے نیچے، بچہ رو رہا تو ہاتھ میں موبائل دے دو، بس انہیں خاموش بڑھ جاتا۔ ایسی تربیت دی تو کیسا ہوتے؟ 5 نبیوں کے نام پوچھے تو بول دو نا، آگے چل کے کلمہ بھی پڑھو بول تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے شاید اس سے پہلے واقعہ سنا ہوگا، میں بولا تو جمعہ کی دن یاد ہے آپ کو، ایک بہت بڑا سکول تھا، سکول میں اینول ڈے، سالانہ تقریب ہوتی ہے نا، بچے آتے اپنے اپنے ماپی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، ٹیلنٹ کو بتلاتے ہیں، انعامات بھی ملتے ہیں۔ اپنے پاس بھی ہوتا ہے نا سالانہ امتحان سے پہلے، سالانہ جلسہ وغیرہ جو بھی ہو، ہوتا نہیں ہوتا بولنا، اللہ والی منہ سے بولنا یار، ہوتا ہے نا؟ بولو زور سے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اسکول کا اینول ڈے پروگرام تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کیا کریں، پورے استادوں کو بلایا، اساتذہ کو، ہر ایک کی ایک ایک ذمہ داری دے دیے۔ اب جو دینیات پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، اس ٹیچر کی باری آئی تو ہیڈ ماسٹر صاحب بولے، حضرت آپ بھی کیا کرو، ایک قرات، ایک نعت اور ایک نظم کے لیے تیار کروں۔ جی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر تیار ہو گئے، قرات کے لیے بچہ تیار ہو گیا، نعت کے لیے 5-6 بچوں کو سلیکٹ کرے، اس میں سے ایک بچے کی آواز ذرا اچھی تھی، تو دین سکھانے والے استاد، دینیات پڑھانے والے، اسلامی تعلیمات دینے والے استاد اس طالب علم کو نعت دیے۔ کون سی؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ بچہ کیا کرا؟ نعت اچھا رٹ لے کے آیا، استاد بولے کلاس کے سامنے بھائی ایک بار پڑھ کے سنا دوں۔ بچہ ٹھہر گیا، بچہ بھی اچھی آواز میں پڑھ رہا، آواز تو تھوڑی موٹی ہے مگر دل پہ اثر ہو رہا۔ بولتے ہیں نا، الفت میں برابر ہو، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ یا الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ بچہ آیا، ٹھہر گیا سامنے، پڑھ رہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے۔ یہ میرے انداز میں سنا رہا ہوں، اور اچھی انداز میں سنایا تھا طالب علم، حقیقت کا واقعہ ہے۔ استاد اٹھ کے ٹھہر کے بولے بھائی والا ہے، والے نہیں ہوتا۔ سن لیا، خاموش بیٹھ گیا۔ اب جب بھی پریکٹس سیشن آ رہا، انہیں والا کی جگہ پہ والد پڑھ رہا۔ کیا کرا؟ والا کی جگہ پہ والا ہی پڑھ رہا۔ سمجھائے کم سے کم اینول ڈے، سالانہ تقریب میں تو صحیح پڑھتا ہوں گا انہیں بول کے۔ بہرحال سالانہ تقریب کا دن آیا تو اس بچے کا نام بلایا گیا، بہت سارا مجموعہ تھا، چیف گیسٹ آئے تھے، ڈی ایس پی سر۔ ان کے سامنے آیا، بچہ پڑھ رہا نعت، کیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے۔ نعت اچھی پڑھ لیا، چلے گا بچہ۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ جو مہمان خصوصی تھے، چیف گیسٹ تھے، ان کو بات کرنے کا موقع ملا۔ دونوں بات کرتے کرتے تھوڑی سی بات یہ بتلائے کہ دیکھو آج بہت سارے بچوں نے اچھا مظاہرہ کیا تعلیمی،
مگر ایک بچے نے نعت ایسا پڑھا، اصل میں لکھنے والے نے لکھا تھا والا اور اس نے پڑھ دیا والے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج پڑھانے والے ٹیچر بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے. جو دینیات پڑھانے والے استاد تھے ان کے دل پہ گہری بات چوٹ لگی. بولے ارے بھائی میں اتنا سمجھایا، آج پورے مجمع میں کے اندر انہیں کیا کر دیا، میرے کو پورے مجمع میں رسوا کر دیا، میرا نام خراب کر دیا، ڈبو دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سمجھے؟ آئی گئی بات ختم ہو گئی، اسکولس کو چھٹیاں مل گئی. عزیز طلبہ ذرا دل کو تھام کر سنو، آج باہر ماحول کیسا ہے آپ اس بات کا اندازہ لگاؤ، اور ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسا کر رہے. آج اگر ہماری نوجوان نسل سے، ہمارے نوجوانوں سے اگر پوچھیں 5 نبیوں کے نام بتلائیے، نہیں بول سکتے. صحابہ کے نام بتلائیے، نہیں بول سکتے. اگر ان کو یہ پوچھے کہ بتلاؤ 5 ہیرو کے نامہ کیا ہے، 5 ہیرونیاں کے نامہ کیا ہے، تو فلفور بول دیتے. ایسا معاشرہ چل رہا اور دین سے دوری کا ایسا نتیجہ ہے. سکولز پھر شروع ہوئے. ایک پریڈ خالی تھا، آپ اس روم کو لگ کی کلاس تھی، پروموشن ہوا، وہ بچہ نعت پڑھنے والا بھی اسی کلاس میں تھا. ذرا ٹیچر نہیں آئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جھانک کے دیکھے، ارے بھائی یہ کلاس خالی ہے بول کے اسلامی ٹیچر کو بلائے، اسلامی تعلیمات دینے والوں کو بولے کہ بھائی جا کے ذرا آپ بات کر کے آؤ، ذرا سمجھاؤ بچوں کو، ابھی اسکول شروع ہوئے، ابھی ذرا ترتیب بنانا پڑتا، ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا. بولے تو وہ آئے، آ کے پہلے سب بچے ان کے ادب میں ٹھہر گئے، سلام کرے، بٹھا دیے سب کو. اب ایک ایک کا نام پوچھ رہے، نام پوچھتے ہوئے بٹھا دیے. بٹھا دینے کے بعد بولے چلو تھوڑا سا میں سوالات کرتا ہوں، آپ اس کے جوابات دے دیجئے، اپنا وقت اچھا گزر جاتا، کیونکہ اس کے بعد کا بھی پریڈ میرا ہے. ٹھیک ہے؟ بچے بولا ہو سر، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اللہ کی شان، ایک ایک سے سوال کر رہے. میاں صاحب اٹھ جا، ہمارا دین کون سا ہے؟ ٹھہر گیا، بول رہا اسلام. میاں دلہا اٹھ جا، بیت اللہ کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ. مختلف طلباء سے، مختلف اسٹوڈنٹ سے مختلف سوالات ہوئے، طلباء نے جوابات بھی دیے. اللہ کی شان، اس بچے کی باری آئی، اس اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی باری آئی جو کیا پڑھا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے. باری آئی، آئی، ارے آئی نہیں. اب سر اس سے سوال کرے، بتلاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ دیکھا، خاموش بیٹھ گیا. کیوں بتا رہے؟ سر پھر پوچھے، بھائی بتلا یار ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ دیکھا اور خاموش پڑ گیا، نیچے انگلی ڈال کے. اب سار 2-3 مرتبہ پوچھے، تھوڑا ہوتا نا سوال کا جواب نہیں دے تو استاد کو تھوڑا غصہ آتا نہیں آتا، بولنا یار جنید آتا نہیں آتا. اللہ کا بندہ ذکر کرتے ہوئے بیٹھا ہے، ماشاءاللہ مجلس میں بھی اور برکت آتا ہے. ایسے بھی طلبہ موجود ہیں ہمارے درمیان میں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولو. ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. استاد کو تھوڑا سا غصہ آیا. استاد بولے ارے اگر آپ نہیں بتلائے گا بیٹا ماروں گا، سختی کروں گا، تنبیہ کروں گا، بتلا ہمارے نبی کا نام کیا ہے. سنا اور خاموش بیٹھ گیا. اور استاد کو ذرا پہلے سے غصہ تھا اس طالب علم کے اوپر، میری عزت پوری کچرا کر دیا انہیں. وہ ارے ہے نہیں ہے. استاد بولا انہیں ایسا نہیں سنتا، بول کے قریب گئے. قریب جا کے اگر آپ نہیں بتلائے گا تو تنبیہ ہوگی، اب نہیں بتلائے گا تو تنبیہ ہوگی، سختی کی جائے گی. وہ نہیں بولا، خاموش ہے. استاد ذرا تیش میں آ گئے. طبیعت میں ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں تیش ہوتا ہے. استاد نے کیا کیا، 2 گال پر چاٹے رسید کیے. بس لگنا تھا. اس طالب علم نے، اس اسٹوڈنٹ نے رونا شروع کر دیا. روتے روتے پھر استاد نے سوال کیا، بھائی بتلا، مجھے معلوم ہے تجھے معلوم ہے بول کر، ہمارے نبی کا نام کیا ہے بول. بس کچھ نہیں، رو رہا ہے دھاڑے مار کر. اللہ کی شان. ایسے ہی معاملہ چل رہا تھا ادھر ہاف ٹائم کا.
इंटरवल जिसको बोलते हैं ना, घंटी बजी, उस्ताद बोले अच्छा तू नहीं बतलाएगा, अब मेरी भी जिद है जब तक तू नहीं बोलेगा मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तो हाफ टाइम का परेड हुआ, अब मैं जाता हूँ, अब दूसरी मर्तबा जब परेड होगा मेरा ही होगा, मैं आऊँगा लकड़ी लेकर और तेरे खैरियत नहीं अब। तुझे मजा चखाऊंगा, चखाऊंगा जरूर, तंबी भी करूंगा अगर नहीं बतलाएगा। चले गए, उस्ताद गए, ये बच्चा रोते हुए धाड़े मार के जो रो रहा था बैठ गया। क्लासरूम में क्या होता, थोड़े बच्चे तो उठ के चले जाते, थोड़े दोस्तान करीब करीब, वो बच्चे उठे, अब ये रो रहा धाड़े मार कर, करीब आए, वो यूँ समझ लीजिए एक चांद के दरमियान इर्द गिर्द सितारे, इर्द गिर्द सितारे आके बैठ गए। भाई तुझे मालूम था तो बतलाना था ना, बस किसी का कुछ जवाब नहीं, रो रहा है नीचे मुँह डाल के, कुछ नहीं, रो रहा है बस। अब वो भी मायूस बैठे हुए हैं, ये सीधा उठा, अब वहाँ पे गया, सामने जहाँ पर नल होता है, वज़ू खाना है ना या ऐसी नल होता है, वहाँ गया, अपने आंसू साफ़ किया, चेहरा वगैरह धो लिया और आकर बैठ गया। अल्लाह की शान, इंटरवल ख़त्म हो गया, परेड की घंटी हुई, दरसगाह की जिसको कहते हैं, घंटा शुरू होने की घंटी हुई, सब आके बैठ गए स्ट्रेट, सार हाथ में लकड़ी लेकर तेज में आया, कहाँ है वो, किधर है, वहाँ बैठा हुआ है, अच्छा भाई उठ, बतला हमारे नबी का नाम क्या है। सीधा उठा, बोल दिया हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद परेशान, ये समझाने के लिए बोलो, हाथ में डंडा था, छोड़ दिया नीचे, अरे 1 घंटा पूरा पीछे लगा लिया मैं, ये जवाब नहीं दिया, अब फौरन जो है ना जवाब दे दिया, आखिर मामला क्या है, कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, मैं इससे पूछता हूँ। उस्ताद ज़रा करीब गए, अजीज़ तलबा दिलों को थाम कर सुनो, जहन के दरवाज़ों को खोलो, दिलों की खिड़कियों को खोलो। उस्ताद करीब गए, उस बच्चे के थोड़ी पे हाथ लगाए, पूछे बेटा जब तुझे मालूम था तो तूने बताया क्यों नहीं, और मुझे भी मालूम था तुझे मालूम है बोलकर, मैं तुझे इतनी सख्ती यानी तेरे ऊपर नहीं करता था, तो बतलाया क्यों नहीं। बस बच्चे की आंखों से आंसू जारी है। उस्ताद ने सर पर जो मोहब्बत भरा, शफकत भरा हाथ फेरा, बच्चा सीधा उस्ताद के गले से लपट गया, और बयान करने वाले बयान करते क्या ऐसे धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया कि क्लास में जितने बच्चे थे, जितने तलबा थे, जितने स्टूडेंट्स थे, वो सारे के सारे रोना शुरू कर दिए। उस बच्चे के रोने को देखकर, उसके तड़पने को देखकर, उसके बिलबिलाने को देखकर सारे तलबा रोना शुरू कर दिए। सार की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। अब सार फिर सीने से लगाया, बोला बेटा क्या बात है, बतला तो सही। वो कहने लगा कि हजरत असल में मैं यतीम हूँ, मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। जब मेरे वालिद का इंतकाल होने लगा तो मेरे वालिद मुझे करीब बुलाए और मुझे वसीयत करने लगे, एक बात खास तौर से बतलाए कि बेटा अल्लाह ने अगर तुझे जिंदगी की नेमत दी है, हिम्मत कभी नहीं हारना। जिंदगी की नेमत दी है, चाहे कितनी भी मुश्किलात आंदे, चाहे इम्तिहानात के घड़ियां आंदे, चाहे खुशी के दिन आंदे, हिम्मत कभी नहीं हारना बेटा। बस मेरी एक नसीहत तू याद रख लेना, किसी भी माहौल में, कैसे भी हालात में, जब भी नबी का नाम लेना अगर ज़बान पर जारी करना हो या नाम लेने का मौका आए, तो बेटा मेरी वसीयत, मेरी नसीहत याद कर लेना कि बगैर वजू के नाम नहीं लेना और ना ही बेअदबी से नाम लेना। हजरत जब आपने सालाना तकरीब में मुझे नात पढ़ने का मौका दिया तो मैंने वाला की जगह वाले पढ़ा। ये मेरे वालिद की नसीहत की बिना पर है, मैंने अदब से पढ़ा है। लिखने वाले भी अदब से लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, बल्कि मैं बदला रहा हूँ, वाले पढ़ा है। और दूसरा, जब आप मुझे
انٹرول سے پہلے استراحت سے پہلے پوچھے تھے تو میں بغیر وضو کے تھا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت اتنا ہی نہیں، اگر آپ مجھے بغیر وضو کے 100 مرتبہ پوچھتے تو بھی میں جواب نہیں دیتا۔ آپ مجھے پیٹتے یا مجھے کتنا بھی سختی میرے اوپر کرتے تو میں جواب نہیں دیتا۔ اب جب استراحت یعنی انٹرول کا گھنٹہ ہوا تو میں اٹھا، سیدھا وضو بنا کر آیا، اور جیسے ہی آپ نے پوچھا میں نے جواب دے دیا۔ یہ والدین کی تربیت ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ ان حرام خوروں کے نام معلوم، نوز باللہ، جو حرام خوری میں ٹائم لگا رہے، کرکٹرز کے نام معلوم ہے، ہیرو کے نام معلوم ہے، ہیروئن کے نام معلوم، العیاذ باللہ نبی کے نام معلوم نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نہیں معلوم۔ اللہ نے موقع دیا ہے عزیز طلبہ، مدرسے میں رہ کر اگر جتنا بھی دین سیکھنے کا موقع ملے، قرآن عظیم الشان کو یاد کرنے کا موقع ملے، کبھی ہمت نہیں ہارنا اور پورا وقت اپنا کامیاب بنانے کی کوشش کرنا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور سچا عاشق رسول بنائے، آمین یا رب العالمین۔